السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بات ہم ایمانیات کی کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ 17th لیکچر ہے، اور جو یہ 17th لیکچر ہم مومن اور مومن کی نماز، اس کے اوپر ہم جو ہے نا وہ اس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو نماز ہے یہ تحفہ ہے۔ اللہ جب معراج پہ گئے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک تحفہ دیا تھا، اس میں یہ 50 نمازوں کا تحفہ تھا، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے جب گزر کے وہ واپس آتے تو موسیٰ علیہ السلام واپس بھجوا دیتے کہ یہ 50 جو ہیں یہ آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، اس کو کم کروائیے۔ یہ 40 ہوئیں، 30 ہوئیں، 10 ہوئیں، اور 10 کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام نے واپس بھجوا دیا کہ یہ نہیں پڑھے گی آپ کی امت، اس کو مزید کم کیجیے، کروا کے لے کے آئیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر جب 10 پہ گئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 5 کہہ دیا کہ چلو 5۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ 5 بھی نہیں پڑھنی، آپ اس کو مزید کم کیجیے، کیونکہ بیسیکلی بنی اسرائیل کے اوپر 2 نمازیں فرض تھیں، صبح اور شام کی۔ اگر انہوں نے 2 نہیں پڑھی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری امت نے 2 نہیں پڑھی تو آپ کی امت 5 کیسے پڑھے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے، تو میں اب اپنے رب کے پاس واپس نہیں جاؤں گا۔ تو یہ 5 نمازیں جو ہے نا، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک انعام دیا تھا اس امت کو۔ وہ انعام کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا یہ خمس و خمسون ہیں، تو پڑھو گے تو تم 5 ہی، لیکن ثواب میں تمہیں 50 نمازوں کا ہی دوں گا۔ دیکھیے، ایک نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو 10 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ 50 فرض ہوئی تھی پہلے۔ تو اللہ کے نے کہا میں نے تخفیف دی، لیکن میں نے تخفیف تو آپ کو نمازوں میں دے دی، لیکن اس کے ثواب کے اندر 50 نمازوں کا جو ثواب ہے وہ 5 نمازوں کے اندر ڈال دیا۔ سمندر کو کوزے کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دے کے ایک انعام اس امت کو، امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم سب شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نماز جو ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے نا وہ نماز میں رکھی ہے۔ انسان کے اولاد کو دیکھتا ہے نا تو اس کو آنکھوں کی ٹھنڈ، وہ دعا بھی کرتا ہے قرۃ عینی ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ میری بیویوں کو اور میرے اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا بنائی تھی؟ یہ مال دولت بیویاں بچے نہیں، نماز۔ اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی قبض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز رک جاتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے بندہ، اور اپنے آپ کو نا لائف وائز تنہا محسوس کرتا ہے، غم جو ہے وہ انسان کے اوپر طاری ہونا شروع ہوتا ہے، جب بھی کوئی ایسے کا پرابلم ہوتا ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کم یا بلال، کم یا بلال، اے بلال تو اٹھ کھڑا ہو، اذان دے، رحنا بالصلاۃ، اذان ہوگی، نماز ہوگی، نماز میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کریں گے، اللہ کا ذکر، قرآن کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، سجدہ کریں گے، اپنی جبین کو، ٹھیک ہے نا، اللہ کے پاؤں میں ڈالیں گے، اور پھر ہمارے دلوں کو سکون ہوگا۔ کیا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ میں نے کل بھی آپ کو سورہ جو 21ویں پارہ ہے، سورہ العنکبوت، آئی تھنک سو، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ایک نماز جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ برائی سے منع کرتی ہے، ٹھیک ہے، فحاشی سے منع کرتی ہے، برے کاموں سے منع کرتی ہے۔ ایک بندہ نمازی بھی ہے لیکن وہ برے کام بھی کرتا ہے، سود بھی، وہ بھی اس کی جو ہے نا رزق کے اندر شامل ہے، حرام مال بھی اس کی رزق کے اندر شامل ہے، وہ ہر سال عمرہ بھی کرتا ہے، وہ ہر سال حج بھی کرتا ہے،
میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہوئے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ حج کیا اور پوچھا تو کہتے ہیں میرا 38واں حج ہے، 38واں سال ہے میرا حج کا، ٹھیک ہے نا حاجی صاحب. اب وہ حاجی صاحب 38 سال سے حج کر رہے ہیں، لیکن حرم کے اندر، عرفات کے اندر، مزدلفہ کے اندر، منی کے اندر سگریٹ نہیں چھوڑے، سگریٹ ہی نہیں چھوڑے. مجھے بتائیں کیا فائدہ ہے ایسے. اس لیے تو کہتا ہوں کہ بیسک جو عبادات ہے، بیسک جو آپ کی عبادات ہیں وہ آپ کے تقوی کے اوپر اس کا تول ہوگا. 38 حج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ معیار، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جانچا جاتا ہے. اللہ کے ہاں گنتی تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی. ایک بچہ پیپر حل کرتا ہے، وہ 5 لائنیں لکھتا ہے اور ایسی سموکی لائنیں لکھتا ہے، ایسے سمندر کو کوزے میں بند کرتا ہے، اور ایک بچہ 5 صفحے لکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں لکھتا، ٹھیک ہے نا، اور اس کے اندر بالکل رف مٹیریل ہوتا ہے. تو وہ جو ہے نا ایگزامینر جو ہے نا اس کو غصہ آئے گا کہ اس نے میرا 5 صفحے پڑھتے ہوئے میرا اتنا ٹائم اس بچے نے ضائع کیا. وہ صفر نہیں، اس کا دل کرے گا اس کو میں مائنس نمبر دوں. اور جو اگلا سوال اس نے ٹھیک بھی کیا ہوگا وہاں بھی جو ہے نا اس کی جو ہے نا اس کی کلاس لے گا، حالانکہ وہ وہاں پہ جواب ٹھیک لکھا ہوگا. تو اس لیے بیسک وجہ، ٹھیک ہے، انسان کی ایمانیات کے اوپر ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ. منیبین الیہ، میری طرف رجوع کرنا چاہتے ہو نا، منیبین الیہ واتقوا، تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو نا، اقیموا الصلاۃ، تو پھر نماز قائم کرو. نماز تمہیں میری طرف کھینچے گی، نماز تمہارے دل میں تقوی پروڈیوس کرے گی. ولا تکونوا من المشرکین، نماز نہیں تم پڑھتے تو تمہارا شمار مشرکوں میں سے ہے. بین عبدی و بین الکفر الصلاۃ، کفر، یہ بندہ کافر ہے یا مسلمان ہے، دیکھ لو کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. بار پڑھتا ہے تو مومن ہے، ایمان والا ہے، مسلمان ہے، ٹھیک ہے، نہیں پڑھتا تو کفر ہے. اب کون سی نماز ہے جو انسان کو فائدہ دے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسے صحابہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے نماز سکھائی تھی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. کیسے نماز سکھائی تھی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئیں، بیت اللہ میں تھے، ٹھیک ہے، تو جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دائیں طرف کھڑے ہوتے ہیں، خود امامت کرتے ہیں، نماز 7 پڑھاتے ہیں، 10 نمازیں پڑھاتے ہیں. 10 نمازوں کی امامت جبرائیل علیہ السلام کرتے ہیں. پہلی 5 نمازیں اول وقت میں، ہر نماز کا جو وقت ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہر نماز کا ایک وقت ہے، اس وقت کے درمیان نماز پڑھی گئی فرض میں لکھی جائے گی، لیکن ادروائز وہ نفلی عبادت میں اکاؤنٹ ہو جائے گی، اور جو فرض نماز ہے وہاں پہ آپ کی غیر حاضری شمار ہوگی. ٹھیک ہے، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عصر کے وقت اور فجر کے وقت، ٹھیک ہے نا، عصر اور فجر، ان الفجر کان مشہودا، اللہ کہتے ہیں نا کہ دیکھنا اقیم الصلاۃ طلوع الشمس الی دلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر ان الفجر کان مشہودا. فجر کے وقت جو ہے نا فرشتے جو ہے نا وہ چینج ہوتے ہیں، عصر کے وقت فرشتے چینج ہوتے ہیں، لکھتے ہیں. فجر کے وقت جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھتے ہیں میرا بندہ کیا کر رہا تھا، سوئے ہو گئے تو بتائیں گے سویا ہوا تھا، غافل تھا، ٹھیک ہے نا. اسی طرح عصر کے وقت جب اس وقت کام بہت ہوتا ہے، مارکیٹ بہت زیادہ، شام کے وقت مارکیٹ میں ہلچل بہت زیادہ ہوتی ہے، تجارت بہت ہوتی ہے، تو میرا بندہ کیا کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کام میں پھنسا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا. جو نماز پڑھ رہا تھا وہ کیا کر رہا، اللہ تعالی تسبیحات کر رہا تھا، ذکر کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے بیسک جو ہے نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھنا ہو نا کہ بندہ یہ مومن ہے تو اس کی نماز دیکھ لو، نماز ہی بتا دے گی کہ یہ جو ہے نا یہ کافر ہے یا یہ بندہ مومن ہے. تو ایک مومن کی نماز اور مسلمان کی نماز میں بہت ڈفرنس ہوتا ہے. اسی ہی آئیڈیاز کو لے کر آگے چلیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہماری نمازوں کو درست فرمائے، اس طرح نماز پڑھنے کی توفیق دے. صلو کما رأیتمونی اصلی،
جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو سکھائی، اور اللہ کے ہاں وہ مقبول ہے، قبول ہے، اور اس کے درجات ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔